اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 28واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 222 سے 228 تک اس میں آیتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اور شروع کا دو لفظ ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو قرآن پڑھتے وقت اس کا ریفرنس مل جائے۔ اگر کبھی آیتوں کے نمبر میں کوئی غلطی ہو جائے تو آپ سمجھ سکیں کہ یہ صحیح کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اب اردو ترجمہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں حیض کا حکم کیا ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ طہارت حاصل نہ کر لیں، پاک صاف نہ ہو جائے۔ یہاں حیض کا جو لفظ ہے وہ حز سے ہے۔ حز اصل میں گندگی کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور بیماری کو بھی کہتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی یہ پروف ہو چکا ہے کہ عورت جس وقت حیض کی حالت میں ہوتی ہے، پیریڈز کی مینسس کی حالت میں ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح سے صحت بھی اس کی پوری مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور وہ ایک گندگی بھی ہے جو گندا خون اس کے جسم سے نکلتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے بھی منع کیا گیا ہے، پریگنینسی کی حالت میں بھی طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کی اس آیت میں خاص طور پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ حالت کیسی ہے۔ ان سے کہو کہ یہ گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جاؤ سے مراد یہ بالکل نہیں ہے جیسے کہ ہندوؤں میں اور یہودیوں میں ایک رواج رہا ہے، پیریڈز کے درمیان جو ہے اس کو گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا، اس کے لیے کمرہ الگ، اس کو کچن میں آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ اس طرح کے غلط عقیدے بیٹھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ قریب آنے سے مراد اس کو آپ پاس میں بٹھائیے، کھانا کھلائیے اور سب کچھ نارمل ہے، صرف صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مباشرت اللہ تعالیٰ دراصل ایسی باتیں کرتے وقت جو ہے نا وہ بڑے پیرائے میں کسی بات کو ڈھانک چھپا کے کرتا ہے تاکہ جو بھی لوگ قرآن پڑھیں ان کو کلیئرلی جو ہے، جیسا بچے ہیں تو ان کو صاف صاف باتیں اگر وقت سے پہلے پتہ چل جائیں تو وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے آگے چل کے بتایا ہے کہ ان کو پیچھے کے راستے سے جانا حرام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بتایا ہے اسی طرح ان کو عورتوں سے ملنا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بدی سے باز رہے، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اتنی لطیف اور اتنی بہترین بات یہاں بتائی گئی ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری اپنی کھیتیاں ہیں۔ یہاں شادی کرنے کا اور جو ہے جوڑا بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اگر شادی کرو تو اسی نیت سے کرنا کہ اس دنیا کی آبادی کو بڑھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے اس کو آپ پورا کریں، اور اس میں اولاد کا قتل کر کے جو ہے بچوں کو مار کے آپ وہ رواج کو نہ توڑیں، وہ سسٹم کو نہ خراب کریں۔ رواج تو نہیں کہنا چاہیے، اس سسٹم کو نہ خراب کریں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے دنیا بنی ہے آبادی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں آبادی بڑھنے سے ترقی رک جاتی ہے، نالائق ہیں، جاہل ہیں، کافر ہیں۔ ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے بارے میں یہی سوچتے تو آج تم دنیا میں نہیں آتے۔ لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تبھی تو نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی، اللہ کی زمین میں سے جو ہے خزانے نکال کے لوگوں نے دکھائے، اور پتہ نہیں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انسان جب اپنے کھیت میں جاتا ہے تو تفریح کرنے کے لیے نہیں جاتا، اس زمین سے رزق کو نکال کے دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جب بھی شادی کریں تو اس نیت سے کریں کہ مجھے اس دنیا میں اولاد پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے سسٹم میں بھی ایک حصے دار ہوں۔ جو لوگ بچے پیدا نہیں کرتے یا جو لوگ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے
وہ اصل میں اللہ کے انڈائریکٹلی کافر ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اور جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہاں سنبھل کے رہنا چاہیے. اور یہاں دیکھیے اس سے اور بھی کلیئر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. مطلب یہ ہے کہ ان فیوچر تم تو مر جاؤ گے لیکن اس دنیا کو آگے بڑھانے والے کوئی تو چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. اب اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں. ترجمہ: خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لے انہیں کامیابی اور خوشی کا پیغام سنا دو. یہ بڑی اچھی بات ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں بیسیکلی وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. نالائق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے باپ دادا کی پرمپراؤں اور باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جو خود ہی نہیں سوچتے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا یونیورس بنانے والا کوئی اللہ ہے، اور اگر اللہ ہے تو ہم جیسے انسانوں کو پیدا کر کے بیکار میں تو نہیں چھوڑ سکتا. یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہوگا، بنایا ہوگا ہمیں انسانوں میں سے، اس کے پاس کوئی پیغام بھیجا ہوگا، اس کو ڈھونڈنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو ہدایات ہم کو ملتی ہیں اس میں عمل کرنا چاہیے. ہم آگے بڑھتے ہیں ترجمے میں. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں میں باز رہنا ہو. دیکھیے اللہ کا نام لے کے جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی باتیں کرنا، اور وہ بھی لوگوں کو دین کے نام پہ دھوکہ دینے کے لیے بڑی خطرناک بات یہاں پر کہی گئی ہے. اور اللہ تمہاری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. ہاں البتہ جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو ان پر اللہ کی گرفت نہیں کرتا، اللہ گرفت نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر عرب ممالک کا آپ کے پاس تھوڑا سا تجربہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں بات بات پہ واللہ کہتے ہیں. وہ واللہ کا مطلب قسم کھانا نہیں ہے. یہ اخی واللہ آگے تم، تو یہ واللہ جو ہے وہ قسم کھانے کا مطلب نہیں ہے. واللہ کیا بات ہے، تو اللہ کی قسم کیا بات ہے وہ نہیں کہنا چاہ رہا. لیکن جب قصدن وہ قسم کھائے گا واللہ العظیم میں سچ کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ قسم کھاتے وقت وہ جھوٹی قسم نہ کھائے. اور اگر غلطی سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کا کفارہ ہے آپ کو 20 دن کے روزے رہنے پڑیں گے، یا پھر آپ کو غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر آپ کو 40 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. اس طرح کے کچھ آپ کو فقہ میں اس کی چیزیں مل جاتی ہیں. مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس تو ضرور ہوگی. اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور بردبار ہے. اب اس کے آگے ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. مطلب اکثر ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی میاں بیوی کا رشتہ 100% جو ہے وہ بنا جھگڑے کے نہیں ہو سکتا. اس میں کہیں نہ کہیں ناراضگی، کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے تو ضرور ہوتے ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اگر وہ قسم کھا بیٹھے کہ یا دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ بس اب ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد آپ بھلے طریقے سے اس کو آزاد کر دو تاکہ وہ اپنی مرضی سے رہے، یا وہ بیوی اپنے شوہر کو آزاد کر دے، وہ اپنی مرضی سے جیے، تاکہ دونوں 4 مہینے سے زیادہ کی لمٹ ہو جانے کے بعد خدا نہ خواستہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکے. اگر شوہر کسی برائی میں پڑ جائے یا بیوی کسی برائی میں پڑ جائے تو دونوں گنہگار ہوں گے. تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے. کچھ ائمہ کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ 4 مہینے کا قسم کھا لے تو 4 مہینے ہیں، بنا قسم کھائے کہ آپ بلا ارادہ جو ہے سال 2 سال، تو یہ بھی ایک طرح کا لاجیکل بات تو نہیں ہے. چلیے اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ٹھان لیا ہے تو جان رکھیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ہاں اگر بالکل طلاق کا ارادہ ہو گیا ہے تو پھر بیٹھ کے وہ معاملے کو ختم کر دیں. جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. مطلب کسی اور سے نکاح نہ کریں، کسی اور سے شادی کی بات نہ کریں، 3 مہینے کا انتظار کریں. اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں اگر کچھ خلق فرمائی ہو تو اسے چھپائیں. ہمارے یہاں یہ بات عام ہے کہ شوہر جب طلاق دیتا ہے اور اس کو پتا نہ ہو کہ اس کی بیوی پریگننٹ ہے تو فوراً جا کے حمل گراتی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس نے چھپایا، دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے طلاق کروانے کے لیے بچے کو گرایا، اور تیسرا گناہ یہ ہے کہ وہ ایک قتل کی مجرمہ بن گئی. اگر انہوں نے اگر ہرگز ایسا نہ کرنا چاہے
اور اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہے تو اس کے شوہر سے تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دنوں میں انہیں پھر سے اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ بھئی اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو آپ 90 ڈیز کے اندر اندر واپس ہو جانا چاہیے۔ پہلے 30 دن جو ہے آپ بات چیت بند کر دیجئے، باقی 30 دن جو ہے بستر الگ کر دیجئے، باقی 30 دن دو لوگوں کو بٹھا کے ان کے خاندان سے ایک، آپ کے خاندان سے ایک فیصلہ کریں۔ 90 ڈیز کے بعد طلاق آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے لیے یہ بھی معروف طریقے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں، جیسا میں بھی بتایا آپ کو۔ البتہ مردوں کو اب ان پر ایک درجہ حاصل ہے، وہ سب اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے۔ اس میں ایک درجے کا مطلب یہ ہے کہ عورت خلا کا حکم اپلیکیشن دے سکتی ہے، شوہر جو ہے سوچ سمجھ کے اس کو سائن کر دینا چاہیے، اس کو شوہر کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے یا 3 مہینے اس کو مہلت دے، اس کے بعد سائن کر دے۔ یہاں ایک درجے کا مطلب یہی ہے کہ اگر شوہر چاہے تو ایک ہی وقت میں عورت کو فارغ کر سکتا ہے طلاق دے کے، اس کے بعد بھی اس کو چاہیے کہ تو 3 مرتبہ موقع دے۔ لیکن کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں، کوئی ناجائز کام ایسے ہو جاتے ہیں، بیوی کافرہ ہو جاتی ہے یا پھر وہ کسی غلط رشتے میں پڑ جاتی ہے، تو اس وقت تو آٹومیٹیکلی طلاق ہو ہی جاتا ہے، تو پھر وہ 1 طلاق یا 3 طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو میرا بیان ٹی وی آپ کے یوٹیوب پر آئے گا، طلاق کا صحیح مسئلہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو پوری قرآن اور پوری حدیث اور دنیا کی پریکٹیکل لائف کو سامنے رکھ کے بتاؤں گا کہ طلاق کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہم نے اب تک طلاق کو بالکل یا تو سمجھا ہی نہیں ہے، یا اگر سمجھا ہے تو بالکل غلط انداز پہ سمجھا ہے۔ الا ماشاءاللہ چند لوگ ایسے ہیں جو بالکل سچائی کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نہج پہ سمجھا گیا ہے اسی طرح سمجھتے ہیں، اسی طرح عمل کرتے ہیں، اور جس طرح آپ نے صحابہ کو سمجھایا تھا اسی حساب سے سمجھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا جو سمجھنا ہے اگر وہ آپ کے حساب سے صحیح ہے تو دل میں بٹھا دے، غلط ہے تو دل سے نکال دے۔ یہ دعا کے بعد آپ کو یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ میری آپ سب سے بھی یہی گزارش رہتی ہے ہمیشہ کہ کوئی میرا بیان سنے یا کوئی قرآن کی آیت آپ پڑھیں، کوئی حدیث سنیں، کوئی پوسٹ آپ کے پاس آئے، کوئی بات آپ کو معلوم ہو تو ضرور اللہ سے جو ہے آپ دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ اگر یہ بات صحیح ہے تو میرے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے، سیو کر دیجئے، اس کو مجھے ہدایت دیجئے، عمل کرنے کی توفیق دیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور سہولت دیجئے۔ اگر یہ غلط ہے تو میرے دل سے دماغ سے ڈیلیٹ کر دیجئے، اور اب تک جو میں نے اس کو صحیح سمجھ کے غلطیاں کی ہیں اسے مجھے معاف کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ رکوع ختم کرتے ہیں۔ پابندی کے ساتھ دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے، اور روز ایک رکوع ضرور سنتے رہیے۔ جب آپ کو یہ 540 رکوع لگ بھگ 1.5 سال میں ختم ہو جائیں گے، 18 مہینے میں، اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کیجئے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن اردو اونلی ٹائپ کریں، اور ایک پارہ جو ہے آپ ڈیلی اس کو سنتے رہیں، اور 30 دنوں میں آپ 30 پارے سن سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو سننے کے لیے قرآن ملے گا، اور پڑھنے تحقیق کرنے کے لیے ہماری یہ ریکارڈنگ ایک رکوع کی یہ چلتی رہے گی۔ اور میری گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 آیت یا 5 لفظ یا 7 لفظ آپ لکھ کے اس کا ترجمہ لکھتے رہیں۔ اس طرح آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی قرآن تیار ہو جائے گی۔ آپ کو ترجمے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، ہمارا چینل ہے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، دریافت کر سکتے ہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف کر دے، اور جو باتیں ہم صحیح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں سیو کر دے، جو باتیں غلط ہیں اسے ڈیلیٹ کر دے۔ السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔